اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظیفہ آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بخیریت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تمام آفات بلیات سے محفوظ رکھے۔ معززین، عملیات کی دنیا میں ایک نام آتا ہے معقلات، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جب تک کسی عمل کے معقلین آپ سے مایوس نہ ہو، آپ اس عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک ہوتا ہے ذکر کرنا، ایک ہوتا ہے کلام اللہ کی تلاوت کرنا، اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکلی عامل بننا۔ تو ان میں بڑا فرق ہے۔ تو جب آپ کسی آیت یا کسی اسم اعظم یا پھر کسی درود پاک کے عامل بننا چاہتے ہیں تو کم از کم اتنا ہو کہ ان کے معقلات سے میرا مطلب کیا ہے، وہ فرشتگان، وہ انوارات جو اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کے ساتھ وابستہ کیے ہیں، وہ خدا، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر میں اگر حدیث کے حوالے دوں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ میرا عمل چونکہ 7 ستمبر کو بلکہ چاند گرہن لگنے والا ہے، اس کا ایک خاص عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ معقلین کی حاضری جب تک انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے یا نہیں، تو اس وقت تک وہ انسان اس چیز سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ آپ نے اگر فائدہ لینا ہے اور یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ایسی طاقت دے کہ اس طاقت کے ذریعے سے میں خود اپنا بھی علاج کر سکوں، اپنے بھی کام کر سکوں اور دوسرے لوگوں کے بھی کر سکوں، تو آپ نے معقلین کی حاضری ضرور کرنی ہے۔ اب یہاں پر 2 باتیں سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی شبہ نہ ہو، آپ کو کوئی شکوک نہ ہو، آپ کے دل میں جو وسواس ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے، اور آپ کو یہ ڈر بھی نہ ہو کہ اس عمل سے ایسا نہ ہو مجھے رجت ہو جائے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں 2 طرح کے اعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں معقلات کی حاضری کے اعمال۔ آپ کوئی ایسا عمل پڑھتے ہیں پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ کہ معقلین میرے سامنے آ کر مجھ سے وعدہ کریں، مجھے آنے کی حاضری کی ترتیب بتائیں کہ ہم کس طرح حاضر ہوں گے، جب آپ یہ فلاں فلاں آیت پڑھیں گے، اتنی بار پڑھیں گے تو ہم حاضر ہوں گے۔ تو اس میں جلالی اور جمالی جو پرہیز ہوتا ہے وہ بھی کیا جاتا ہے، عمل بھی ایک وقت پر کیا جاتا ہے۔ کبھی انسان کو 11 دن میں کامیابی مل جاتی ہے، کبھی انسان کو 15 دن میں کامیابی مل جاتی ہے، کبھی 21 دن میں کامیابی مل جاتی ہے، تو اسی طرح کبھی 31 دن میں، کبھی 41 دن میں، اور کبھی کبھار 120 دن تک آپ ایک عمل کریں گے تب جا کے آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ ویسے تو مشکل ہے کہ کوئی آپ کو بامعقل عمل بتائے آج کل کے دور میں، چونکہ فساد کا دور ہے، کوئی دیتا بھی نہیں ہے۔ عاملین جیسے حکیم ہوتے ہیں نا، وہ مر جاتے ہیں لیکن اپنا نسخہ کسی کو نہیں دیتے۔ اس طرح ایک عامل مر جاتا ہے لیکن اپنی دل کی راز کسی کو نہیں بتاتا۔ تو یہ ایک عمل ہے حاضری کا، اس میں نقصان بھی ہے۔ اگر آپ نے عمل کو چھوڑا، بغیر ترتیب کے پڑھا اور آپ نے بغیر استاد کے اذن کے پڑھا تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور کافی زیادہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کم نقصان ہوگا، آپ پاگل بھی بن سکتے ہیں، آپ کسی لا علاج مرض کے شکار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی گھریلو زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسے اعمال اپنے استاد کی نگرانی میں کریں، بغیر اس کی نگرانی کے کہیں پر قدم نہ رکھیں، ورنہ زندگی میں جو نقصانات آپ کو ملیں گے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک طریقہ میں نے بتا دیا جس کے نقصانات بھی میں نے بتا دیے، اور اس کے فوائد بھی انتہائی زیادہ ہیں۔ اگر آپ اس عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور بے شک آپ کامیاب ہوں گے اگر آپ کا استاد کامل ہے، آپ نے کسی کامل سے اجازت لی ہے تو آپ بالکل کامیاب ہوں گے۔ تو اس میں ڈر خوف بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ مختلف اشکال کے ذریعے سے آپ کو ڈراتے ہیں کہ یہ عمل چھوڑ دیں تاکہ ہم اس کے بس میں نہ آئیں۔ تو حضرت انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات
بنایا ہے، تو بہرکیف وہ آپ کے آگے سر خم تسلیم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو ڈراتے ہیں، دمکاتے ہیں، مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب وہ آپ کچھ نہیں مانتے تو وہ آپ کے خدا بن جاتے ہیں، آپ کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ رب العزت کے اذن سے آپ کا ہر کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا طریقہ ہے باطنی طریقہ، باطنی طریقے سے واکلین کو مسخر کرنا۔ ایک مثال میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ایک بندہ ہے، اس کو آپ تسخیر کرنا چاہتے ہیں، اب آپ نے اس کی گلی میں جا کے اس کا نام پوچھا، اس کی والدہ کا نام پوچھا۔ اب جس سے آپ پوچھ رہے ہیں اس نے آپ سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں یہ پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں اس پہ تسخیر کا تعویذ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا ہوگا؟ وہ بندہ اگر اس کو بتا دے کہ بھائی فلاں نے آپ کی والدہ کا اور آپ کا نام پوچھا ہے، آپ کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں، بے شک وہ آپ کو مان دے گا کہ آپ مجھے کس کام کے لیے تسخیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح اس بندے کو پتہ لگ جائے، وہ آپ کو مار دے گا کہ یہ تو الٹا مجھ پہ تویزات کرتا ہے، مجھ سے ناجائز کام لیتا ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا وہ سوچے گا۔ اب ایک ہے کہ آپ تسخیر خلق کی نیت سے کوئی وظیفہ صبح شام پڑھتے ہیں، تو اس میں اگر کسی کو پتہ بھی لگا کہ یہ تسخیر خلق کا وظیفہ پڑھ رہا ہے تو کوئی آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اس میں آپ کا ٹارگیٹ ایک انسان نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت بھی نہیں، پوری مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بھی آپ کو، سب کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ تسخیر خلق کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، لیکن کوئی آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے، باطنی طور پہ معقلات سامنے نہ نظر آتے ہیں، نہ آپ کو ڈراتے ہیں، نہ آپ کو دمکاتے ہیں، اور آپ کا کام بھی کرتے ہیں، آپ کا کام بھی کرتے ہیں، آپ سے مانوس بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کی ترتیب پھر علیحدہ ہے جو ابھی میں بتانے والا ہوں، اور جو ظاہری طور پہ آپ تصویر کریں گے اس کا طریقہ پھر علیحدہ ہے، وہ آپ کسی استاد کے زیر تحت مکمل کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو 100% کامیابی ہوگی۔ تو معززین، یہاں پر ہمارا جو حاضری کا عمل ہے وہ باطنی طور پر ہے، اور ایسا ہے کہ آپ کو پتہ بھی لگے گا کہ واقعی میں نے جو ہے نا واقعات جو ہے اس آیت الکرسی کے وہ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ خود سوچیں کہ آیت الکرسی اتنا جلالی عمل ہے اور اتنا زبردست عمل ہے، یہ اتنی زبردست آیت ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اس کے واقعین کیسے زبردست ہوں گے، اس کے خدام کتنے طاقتور ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، چاند گرہن سے پہلے آپ نے ایک کاغذ پہ کالی روشنائی سے یا سیاہی سے کسی بھی چیز سے آپ نے علیحدہ حروف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم با سین میم الف لام لام ہا، بسم اللہ کو بھی ایسے حروف میں لکھ لینا ہے۔ اب آیت الکرسی کو آپ نے ایسے حروف میں لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، آیت الکرسی کو بھی آپ نے اپنے حروف میں لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ چاند گرہن جب لگ جائے تو اس میں آپ نے اس تعویذ کو جو آپ نے لکھا ہے اس کا تعویذ بنا کے اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر آنکھیں بند کر دیں۔ اب آنکھیں بند کر کے آپ نے 313 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ کس نیت سے؟ اس نیت سے کہ یا اللہ اس کلام کی جو خدام ہے وہ مجھ سے مانوس ہو جائے، حاضر نہ مانوس ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اتنا سا عمل بس چاند گرہن میں کرنا ہے، اس کے بعد روزانہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اب یہ عمل یا 3 دن میں یا 7 دن میں یا 8 دن میں یا 11 دن میں، ٹھیک ہے، اس طرح آپ پہ کھل جائے گا۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے، اگر آپ نے پہلے اعمال کیے ہیں تو جلدی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے پہلے اعمال نہیں کیے، آپ نئے ہیں، یہ ہر عام بندہ کر سکتے ہیں، ہاں مخاص کر سکتے ہیں، یہ ہر بندہ کر سکتا ہے۔ لیکن وہ جو عاملین جو دور دور کے کام کروانا چاہتے ہیں اور وہ پھر وہ ہم سے ای میل پہ یا واٹس ایپ پہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ اس کا طریقہ کار آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ کسی بھی وقت بیٹھ کے آپ نے اس تعویذ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے آپ نے 7 بار آیت الکرسی پڑھنے ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے کہ اے اس کلام پاک کے مکرین اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے حاضر ہو جائیں اور مجھے محسوس کرنے دیں، مجھے محسوس ہو آپ کی حاضری۔ اب یہاں پر کچھ کام ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر کچھ کام ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک دم سے ڈر سا لگ جائے گا کہ کوئی آ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے جی، کوئی آ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا، یا پھر ایسے ہوگا کہ آپ کو ہوا کا جھونکا لگ جائے گا۔ اگر یہ دونوں باتیں بھی نہ ہو، ایسے ہوں گے کہ ایک دم سے آپ کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے،
ٹھیک ہے، یا پھر ایسے کہ آپ کے ارد گرد کسی کے چلنے کی آواز ہوگی. یہ کچھ علامتیں ہوں گی، یا پہلے دن ہوگی یا دوسرے دن ہوگی یا تیسرے دن. جس دن بھی یہ علامتیں آپ محسوس کر لیں، سمجھو واکلین حاضر ہو گئے اور وہ میرا ساتھ دیں گے. اب آپ نے صبح شام کسی آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور جب بھی آپ کسی کو کوئی تعویذ دے، اپنا کوئی کام ہو، 41 بار 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں، اس کے بعد 41 بار آیت الکرسی پڑھ لیں، اور یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس آیت الکرسی کے خدا میرے اس کام پہ لگا دے تاکہ میرا فلاں کام تیرے عمل سے ہو جائے. یہ بس دعا آپ نے کرنی ہے. پہلے دن دیکھے، دوسرے دن دیکھے، تیسرے دن آپ کا کام انشاءاللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے عمل سے ویسے ہی ہوگا جیسے آپ چاہیں گے. کبھی بھی آپ کو انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی. جتنی آپ ریاضت کریں گے اتنی بات سخت ہوگی، جتنا آپ دن گزریں گے اتنی ہی آپ کے جو عمل ہے نا وہ سخت ہوگا. تو اس پر عمل کیجیے گا، خود بھی فائدہ لیجیے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیے. لیکن وہ لوگ جو باقاعدہ عامل نہیں ہیں، کسی دوسرے کو دم نہ کروائیں. ٹھیک ہے، آپ وکیلین سے کسی کو دم نہ کروائیں، نہ کسی کی جنات اور جادو کا علاج کریں. بلکہ آپ ایک بندہ آپ کے پاس ہے کہ فلاں مجھے پیسے نہیں دیتا، آپ جا کے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں، 41 بار کرسی پڑھ لیں. اب یہ کہیں کہ یا اللہ فلاں بندے کا فلاں کے اوپر قرض ہیں، وہ قرض واپس کر دے، اس پر کرسی کے خدا کو لگا دے تاکہ وہ اپنا اس کا قرض جو ہے وہ واپس کر دے. تو ایسے ہی آپ نے کہنا یہ 3 دن آپ عمل کر لیں، پھر آپ کما دیں کہ شادی کے لیے کسی کو راضی کرنا ہے، کاروباری ترقی کے آپ نے اعمال کرنے ہیں، کچھ بھی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس طریقے سے کر لیں. یا پھر اس کا میں اور بھی آسان طریقہ بتا دوں، آپ نے آیت الکرسی کو ایسی ہی حروف میں لکھ کے، اس کے نیچے مقصد لکھ کے، اس پر آیت الکرسی 41 بار پڑھ کے دم کریں. یہ تعویذ آپ جس کو بھی دیں گے جس کام کے لیے، وہ کام آپ نے نیچے لکھا ہوگا کہ اللہ کے امر سے فلاں کام اس کا فوراً کر دو، تو انشاءاللہ اس کا وہ کام فوراً ہو جائے گا. اس کے بعد تھوڑا سا صدقہ اس شخص کو کہیں کہ تھوڑا سا صدقہ دے دیں اللہ کے نام پہ کہ اللہ میرا کام آپ نے کر دیا، میں خاص تیرے نام پہ یہ صدقہ دے رہا ہوں. تو آپ اس طریقے سے کر لیں، آپ کو زندگی کا مزہ آ جائے گا. آپ انشاءاللہ میں یقین کرتا ہوں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نہ کریں تو آپ کا دل میرے لیے دعا ضرور کرے گا. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو، آج کا عمل آپ کو پسند آئے ہوگا. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.